تاہی مختصر وقت کے لیے ملتمس ہوں جناب حافظ شفاقت حسین نقشبندی صاحب سے اپنے خیالات کا اظہار اسی طرح وقت کے دائرے میں رہ کر کریں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، خوبصورت عظیم الشان محفل اصال ثواب ہمارے انکل خوبصورت اخلاق والے، بڑے کردار والے، بڑی محبت کرنے والے، بنال کے اندر ان کا ایک نام ہے کاشان علی، ان کے بیٹے، ان کے رشتہ دار عزیز و اقربا نے خوبصورت محفل کو سجایا۔ اسٹیج میں خوبصورت میرے آقا کے ثنا خان بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے استاذ محترم مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی زاہد یوسف قادری مدہ ضلع علی، استاد ہی ہوتا ہے، شاگرد ہی ہوتا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ اپنی حاضری چند لمحوں میں چند پھول آپ کی گود میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کائنات کے رب نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب فرماتا ہے لوگوں میرے سوا کس کی عبادت نہیں کرنی، کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ میری عبادت کے بعد اگر تم چاہتے ہو کہ خدا راضی ہو جائے، تم زکوٰۃ بھی دیتے ہو، حج بھی کرتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، نوافل بھی پڑھتے ہو، سجود بھی کرتے ہو، رکوع بھی کرتے ہو، دعائیں بھی کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، رب کی بارگاہ میں جھکتے بھی ہو، پھر بھی اگر تم چاہتے ہو خدا راضی ہو جائے تو خدا کی رضا والدین کی رضا میں پوشیدہ ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا من ارضا والدین فقد ارضا خالقہ ہو، جس نے والدین کو راضی کیا اس نے سونے رب کو راضی کر لیا۔ ومن اسخط والدین فقد اسخط خالقہ ہو، جس نے والدین کو ناراض کیا ہے اس نے سونے رب کو ناراض کر لیا ہے۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، میرے کریم آقا جلوہ گر ہے، ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دنیا میں میرے احسان کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے کریم آقا بولنے لگے، رحمت کے موتی پرونے لگے، امت کی بگڑی بنانے لگے، صحابہ کی قسمت جگانے لگے، والدین کی شان بتانے لگے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا امکا تیری ماں، قال سمّا سونیا پھر کون؟ فرمایا امکا تیری ماں، قال سمّا سونیا پھر کون؟ فرمایا امکا تیری ماں، قال سمّا سونیا پھر کون؟ فرمایا من کالا ابو کا اب تیرا باپ ہے۔ ماں پیو دوویں یارو سجنا رب دا میٹھا میوہ، جس نے جنت جانا ہوئے کر لے دو ماں کی سیوا۔ آخری حدیث ہے، حضرت کعب روایت کرتے ہیں، مشکاہ شریف کی حدیث ہے۔ حضرت کعب راوی ہیں، ایک صحابی رسول نے منت مانی جب مکہ فتح ہو جائے گا کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو بارگاہ مصطفیٰ میں آئے صحابی رسول، عرض کرتے ہیں سونے رب دے محبوبہ میں نے منت مانی ہے جب مکہ فتح ہو جائے گا کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ سونے مکہ فتح ہو گیا ہے، آقا جی میں اجازت لینے آیا ہوں، آقا جی اجازت ہے کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو بوسہ دے لو۔ میرے کریم آقا نے فرمایا او میرے غلام امو کا ذرا یہ تو بتا تیری امی جان زندہ ہے یا فوت ہوگی؟ صحابی رسول عرض کرتے نام یا رسول اللہ سونے رب دیا محبوبہ، سونے رب دیا محبوبہ میری امی جان زندہ ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا او میرے غلام اذهب الى دارکا قبل قدم امکا، او میرے غلام اپنے گھر چلا جا، اپنی
بھی جان کے دونوں قدم چوم لے سمجھ لے تو نے کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو بوسا دیا ہے پتر باویں زمانے دا روس ہوئے نیو ماں دے پیرا دی خاک ورگا گود ماں دیے تکسگا پہلی اتھو زندگی دا نصف العین بڑھدا اتھو داتا اتھو خواجہ فرید بڑھ کے دکھی دلوں کے واسطے چین بڑھدا شرم و حیا جہاں میں ماں پہ کر پھر پتر بھی کھوسے سکلین بڑھدا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ جے ہوئے ماں طاہر پھر پتر بھی سکی حسین بڑھدا آپ نبی نے خود فرمایا کر لو خدمت ماں دی جس نے جنت جانا ہووے ویکھے صورت ماں دی